بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب تو میرا خیال ہے روزانہ جو ہے ہمارا ٹاپک ہمارا وزیر اعظم ہی رہنا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہی زیر بحث آئیں گے۔ کل تو ان کا ساہیوال کا دورہ تھا اور اس میں انہوں نے تقریر بھی فرمائی اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی، ساہیوال کے صحافیوں کے سامنے بات کی، اور وہی بارہ بیچارے میرا خیال ہے کہ وہ کسی پریشر میں ہیں، سٹریس میں ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس بنا پہ اکٹھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے اور یہ آسرے کے، میرا خیال ہے یہ بات ادر وے راؤنڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جی روزانہ جس طریقے سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے 15 20 25 بندوں کی انہوں نے ایک میڈیا برگیڈ بنائی ہوئی ہے، جھوٹ، فراڈ، مکر، ننگ اور اٹھائی گیری پہ اوپر، تو وہ سارے روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں اور روزانہ یہ کوئی نہ کوئی چال جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے جو ان کے چال چلن کو واضح کرتی ہے۔ اور ساہیوال کے اندر بھی ادھر ادھر کی باتیں رہے۔ کسی نے پوچھا جی کہ وہ جو انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کس طریقے سے وہ 124 سے پہنچ گیا ہے، تو وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کی داستان، یہ امیر حمزہ الف لیلوی کہانی سنانے پہ، وہ معیشت جی پہلے خراب تھی، فلانی چیز تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، اب یہ کہنا کہ لوگوں بیوقوف بناتے نہیں، یہ انتہائی درجے کی خود فریبی کا شکار ہیں۔ ہر طرح کی ہانکتے رہے جی کیمے والے نانوں میں میں نے 4 دفعہ بھرا ہے مینار پاکستان۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مینار پاکستان سوائے 30 اکتوبر کے علاوہ آپ نے آدھا بھی نہیں بھرا، اور یہ کہنا کہ یہ اب پی ڈی ایم کے جلسے کے ساتھ میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں۔ اسلام آباد میں جب ہم دھرنا لے کے گئے تھے تو آپ ٹوٹل 500 بندے نکال سکے تھے۔ جب کہتے ہیں نا یہ کرپشن کے حق میں تو لوگ نہیں نکلتے، اس کے خلاف نکلتے ہیں، تو یہ تو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ اور جو اپوزیشن، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جی کس مقام پہ کھڑی ہے، کیا ان کے ساتھ لوگ ہیں نہیں ہیں، اس کو میں ٹچ کروں گا۔ لیکن یہ جو اس طرح کی ہانکتے ہیں، مطلب اب ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ جب لیڈر کرپٹ ہوتا ہے تو نیچے قوم جو ہے وہ اسے دگنی کرپٹ ہو جاتی ہے۔ اور کرپشن کے اوپر جب انڈیکس اوپر گیا ہے، جس کو مسلم نون کی حکومت جو 5 سال میں 138 سے لے کے 116 پہ لے آئی تھی 2017 تک، اور ایک سکینڈل نہیں بنا، ایک سکینڈل کوئی بتا دے مسلم نون کا، اور کام کتنے کیے ہیں، 12,000 میگا واٹ بجلی، اور کیا سڑکیں اور ٹرین اور میٹرو اور پتہ کیا کیا نہیں کیا۔ ادھر آپ اس کے پی کے ساتھ کمپیریزن کر لیں، بی آر ٹی کو دیکھ لیں، سونامی ٹریز کو دیکھ لیں، ہر چیز سکینڈل، ہر چیز سکینڈل، جو کام کیا سکینڈل ہوا ہے۔ یہاں پہ مہذب ایسا لے کے ہمارے چیف جسٹس سارے ڈھونڈتے رہے۔ خیر یہ کیا باتیں ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، میرے خیال اس پہ توجہ دینی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو اپنا ایک فرسٹریشن ہے یا اپنی ایک ان کی خود فریبی ہے، اس کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ اسی دوران بزدار صاحب کی تعریف فرما دی۔ وہ تو تعریف فرماتے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے، سلیکٹرز کے لیے جو ان کو لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے کہ جی بزدار صاحب جو ہیں وہ لائے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں اسی لیے سلیکٹ کیا کہ اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، یہ ان کا پہلا فرمان تھا، اور بجلی نہیں ہے وہ تقریب بھی اللہ کرے کو جو ہے شاید مل جائے تو بھی ہم لگا دیں۔ جب اس نے کہا تھا کہ بزدار صاحب کو میں اس لیے لائے ہوں کہ بجلی نہیں ہے، وہ اب یہ نہیں پتا کہ بجلی اور قہر بن کے وہ ملک پہ تو کیا ٹوٹیں گے، پنجاب پہ تو کیا ٹوٹیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ گزارش ہے جی، سر آپ نے مجھے فولادی نصیبوں والا کہا ہے جی آپ نے میرے نصیب دیکھ لیے ہیں؟ سر میں نے نہیں دیکھے، پوری دنیا آپ کے نصیب دیکھ رہی ہے۔ میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، جی یہ اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، جی یہ اگر جیو والا مگ مجھے دے دیں تو مہربانی ہو۔ جیو والا مگ کیوں سر؟ یہ میں سی ایم ہاؤس میں لے جاؤں گا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ میرے جیو میں تعلقات ہیں، میری بات سنیں گے پھر۔ سر آپ آدھے پاکستان کے چیف منسٹر ہیں، 11 کروڑ کے ہیڈ ہیں، اور کتنے تعلقات آپ کو چاہیے؟ اب تو ہم آپ سے تعلقات بنانے کے چکر میں۔ یہ میری کرسی پھر نہیں رہی جی۔
یہ ایک نیا قہر ہے، یہ بجلی بن کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کل ایک نئی انہیں توجہ نکالی کہ یہ بڑا شرمیلہ ہے، اور میں اس لیے لایا ہوں کہ یہ شہباز شریف کی طرح بڑے بڑے قافلوں میں نہیں آتا۔ تو چیف منسٹر صاحب، میں نے تو یہ خاص کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں بڑا شرمیلا سا چیف منسٹر ہے، کوئی زیادہ تقریریں نہیں کرتا، شہباز شریف کی طرح اربوں روپے اپنے اشتہاروں پہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا، بڑے بڑے 40 گاڑیوں کے کانوائے میں نہیں پھرتا۔ اللہ کا کرنا ہوا وہ اپنا ہی ایک ان کا ایک ہے ہمارا جس کو کہنا چاہیے سپورٹر ٹائپ خیال ہے میرا ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے وہ آج کل مزاحیہ پروگرام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے بالکل ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو وہ اس مزاحیہ پروگرام میں انہیں وہ کلپ دکھایا کہ جس میں بزدار صاحب جہاں جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا سر، کیسا لگتا ہے اب آپ آگے بھی 35 گاڑیوں میں آپ ہوتے ہیں؟ آپ کا پتہ ہے آپ نے ہر تیسرے دن 2.5 سالوں میں ہر تیسرے دن آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے، اتنا ہیلی کاپٹر استعمال کیا، شہباز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا، اور 35 گاڑیوں کے پروٹوکول، دوست کے سسر کی وفات پہ جا رہے ہیں، اپنے سسرال جا رہے ہیں، کیسا لگتا ہے سر؟ پروٹوکول تو استعمال ہوگا جی، کیوں؟ خان صاحب کا ویژن ہے جی، سسرال تو جی جانا چاہیے نا جی، جی جانا چاہیے، تو خان صاحب کا ویژن ہے۔ یہ خان صاحب آمن میر صاحب بھی ایسے ہی ہیں جی جیسے آپ ہیں۔ پھر کرتار سنگھ کے اوپر ڈی سی سیالکوٹ نے پروٹوکول نہیں دیا تھا، وہاں سے گزرنا تھا، انہوں نے صرف گزرنا تھا وہاں پہ، اگلے دن وہ نکل گئے، ان کا تبادلہ کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پروٹوکول نام ملنے پر یا کسی کو نکال دیا یا کسی کو جس کو کہنا چاہیے سسپینڈ کر دیا، اور ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہ جناب 30-40-50 گاڑیوں کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ بزدار صاحب کا پروٹوکول کیا ہے، اور یہ ان کی خوبی بتا رہے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے میں شہباز شریف کے ساتھ مقابلہ کروں۔ ظاہر ہے شہباز شریف کا مقابلہ بزدار سے تو کیا، پاکستان کی 70 سال تاریخ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے ان سے بہت سیاسی ان کا جو اسٹریٹجی ہے، لاہ عمل ہے، اس سے میری جو ریزرویشنز ہیں، لیکن ایز اے مینیجر، ایز این ایڈمنسٹریٹر، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں شہباز شریف کے ساتھ کوئی بندہ ہے جو بالکل ٹرن اراؤنڈ کیا ہوا ہے، جیسے جس کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہترین وسائل کا استعمال، اور پھر بتایا کہ ہر ضلع کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں کبھی وہ چارٹ نکال لیں، یہ دیکھتے جائیں گے، شرماتے جائیں گے۔ تو اب وہ بزدار صاحب کو ایک اور نئی انہوں نے نکالی۔ پھر کرپشن کے اوپر توجیہات وہ پڑھی نہیں ہے جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اور پھر یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ این آر او جو ہے نکالنا چاہتی ہے کہ این آر او مانگتی ہے۔ آپ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ آپ کا خیال ہے چونکہ ایک 15-20 دن پہلے یہ طے ہوا تھا آپ کی میٹنگ کے اندر کہ ہم جو ہے اگلے الیکشن میں اگر یہی کہتے رہے این آر او، اور ان کو ہم اس کے اوپر کرپشن ان کی ڈسکس کرتے رہیں گے، تو لوگ ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے خود فریبی، اس کے ساتھ پتہ چلتے ہیں نہیں چلتے، پاکستان چلتا نہیں چلتا آپ کے ساتھ، کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا نہیں ہونے والا، اس کو چھوڑیں۔ میں صرف جس چیز کو میرا خیال ہے کہ زیر بحث ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس نے تو 2 سال کو کچھ بھی نہیں کہا، تب بھی آپ چیخ رہے تھے، اور آرمی چیف سامنے بیٹھے تھے مومنٹ ڈیم پہ کہ این آر او نہیں دوں گا چاہے اقتدار چھوڑنا پڑے۔ انہیں عاشیف کو تو آپ نہیں کہہ رہے تھے، ایک آپ کے اندر خود ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جو ڈراؤنے خواب آتے تھے کہ کہیں پہ جو ہے بات چیت نہ چل پڑے، کہیں پہ مجھے فارغ نہ کر دیا جائے، بزدار کے اوپر جو تحفظات ہے اس کے اوپر کوئی کھڑاک نہ ہو جائے، کسی طریقے سے میری جو ہے یہاں پہ بالکل تیا پانچا نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی کہتے پہ رہے تھے ہمارے سرویشن کے لوگ بھی مختلف جگہوں پہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ ان کے یہ نقص بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہر جگہ پہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ خود میں ڈسکس کر رہے تھے کہ برے فنڈ سے ہیں۔ آپ کیا برے فنڈ سے ہیں؟ برا فنڈ سے تو بدنصیب پاکستان ہے، جس کو آپ نے کوئی 7ویں 8ویں دفعہ برا پھنسایا، ایک دفعہ ٹوٹ بھی گیا، اور کئی جگہوں پہ انتہائی شکست و ریخ کا شکار ہوئے، لیکن باز نہیں آئے۔ پھر وہی جو ہے وہ کہتے ہیں نا، پھر وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ احمق آدمی کون ہوتا ہے کہ ایک تجربہ بار بار کرتا ہے اور اس سے فرق نتائج اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ہر دفعہ سمجھتے ہو کہ اس دفعہ آپ کے نتائج فرق ہوں گے، ہر دفعہ، لیکن کرائسس یہ ہے کہ آپ گھروں کے اندر تھوڑی سی بے عزتی کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد گزار بھی رہے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
پاکستان کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکی. آج ملک جو ہے دگردو حالت میں ہے. پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ کیا شروع ہوئی؟ میرا خیال ہے نہ شروع ہوتی تو لوگوں کی گالیاں کھاتی. اگر یہ نہ شروع کرتے اور پھر ذہن میں رکھیں یہ موومنٹ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں تھی. آپ شروع کریں ووٹ کو عزت دو. جب پر نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ کے جب واپس آئے تو وہ ایک ہی نعرہ لے کے آئے کہ مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو. یعنی کہ لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے چند لوگوں نے طاقت کا استعمال کر کے کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بے انتہائی کروڈ انداز میں، انتہائی جس کو کہنے رفلی جو ہے اس کو نکالا. اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز کا بھی رول سامنے ہے. پھر اس میں باقی ارشد جج کی تو ویڈیو سامنے آ کے سہولت کے لیے سب کے سامنے، اور بے شمار لوگ ہیں. یہ چیزیں ڈھکی تو نہیں سامنے آئیں گی لیکن اس وقت تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ سارا مل ملا کے تو وہاں سے شروع ہوا. تو ایک ہی چیز تھی، ووٹ کو عزت دینے کا مراد یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو. پھر اس کے بعد اور اسی طریقے سے کئی سلسلے چلتے رہے یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی پوری کیمپین 2018 کی چلی. خلائی مخلوق آئی، ظاہر ہے خلائی مخلوق میں عمران خان نہیں تھا، ان کا اشارہ کس کی طرف تھا. پھر بلاول صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا سلیکٹرز، تو یہی تھا کہ جی یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کس نے سلیکٹ کیا، سلیکٹرز کون تھے، امپائر کون تھا. 2014 سے یہ تماشا شروع ہوئے تھے اور چل رہا تھا. اور پھر جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب ان بٹوین میں نے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ ساری باتیں جو پبلک میں ہوتی رہی ہیں پرائیویٹ محفلوں میں ان کی رائے اوپینین فرق تھی. نواز شریف کو محب وطن نہیں مانتے تھے، نواز شریف صاحب کو کہتے وہ کرپٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی تھی بھی نہیں کہ اگر کوئی ہے تو کوئی نکالتے. پھر انہوں نے جھوٹی طفل تسلیاں آئے تو کہا جی کہ 5 بلین نواز شریف صاحب کے مل گئے. یہی آرمی چیف صاحب ایک دفعہ شاہد خاقان عباسی کے پاس پہنچے کہ جی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں 1 بلین پڑا ہے نواز شریف صاحب کا. شاہد خاقان عباسی صاحب بتا بھی چکے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے. اور پھر سب کو پتہ ہے پھر یہ براڈ شیٹ اور کیا کیا پاکستان کے نقصانات ہوئے. تو اس دوران میں بیانیہ ایک ہی تھا کہ آئین کی حکمرانی ہو. چنانچہ آج سے 3-4 مہینے پہلے کیمپین چلائی گئی. اب اس کے بارے میں جو تحریک شروع کی گئی اس کے اندر کیا سکم تھے کیا نہیں تھے، میرے اس سے ہمیشہ تحفظات تھے، کیسے چلنی چاہیے تھی کیسے نہیں چلنی چاہیے تھی. لیکن ایک چیز جو تھی وہ تحریک کی اس وقت بھی طاقت تھی، آج بھی طاقت تھی کہ عوام پھپری ہوئی ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے. عمران خان صاحب کو آج کل جو اندر جو قلق ہے وہ پی ڈی ایم سے زیادہ یہ ہے کہ ان کی مقبولیت عوام کے اندر جس کو حاصل کرنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے وہ کرکٹ کی جو جس کو کہنے فین فیئر سے اٹھ کے سیاست میں آئے تھے تاکہ میں تالیاں بجواتا رہوں، وہ برف کی طرح گلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے. کرپشن کے اوپر جو کچھ انہوں نے دعوے کیے تھے وہ سامنے آ چکے ہیں. کرپشن بڑھ گئی ہے ملک کے اندر. بندے کتنے روزانہ پروگرام ہو رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ. اس کو صرف وہی لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو جو کہ جنہوں نے کہنا میں نے ماننا نہیں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. چنانچہ یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ ٹیکس نہ بڑھ سکے، قرضے ڈبل آپ نے کر دیے، مسلم نون نے جو 5 سال میں لیے آپ نے 2 سال میں کیے. لیکن جھوٹ چونکہ ایک رواج پا چکا ہے ہر طریقے سے. پھر آپ نے کرپشن میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سورس آؤٹ کی ہوئی ہے. کیوں آپ جن لوگوں سے کے پیسے پہ زندگی گزار رہے تھے وہ آئے کون تھے؟ ایک بندہ عارف نقوی جو کہ آپ کو جس کو آپ نے جو شمار جگہ اس کی ڈاکومنٹڈ پروف آ چکے ہیں کہ وہ آپ کو کتنے پیسے دیتا رہا اور آپ کی ساری زندگی انہیں آسودہ کر لی. وہاں پہ بڑے بڑے سیکریٹریٹ تعمیر ہوئے تحریک انصاف کے بنی گالہ کے اوپر اور بے شمار چیزیں ہوتی رہیں اور اتنے فنڈز آئے جن کے بارے میں اکبر باور صاحب کا کیس چل رہا ہے. یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ جو لوگ دے رہے تھے اب وہ اس کو 83 سال جیل کی سزا ہونے والی ہے کرپشن کے اوپر، منی لانڈرنگ کے اوپر، فراڈ کے اوپر. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ کا دل مچل رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو دوبارہ لایا جائے تاکہ سینٹ کے الیکشن میں کوئی سیٹیں آپ کی نہ جائیں. اس کے بارے میں بھی جو آپ جو اوپن بیلٹنگ کہتے ہیں اندر سے کیا ہے کہ آپ واحد پارٹی ہیں جس کے 20 MP بقول آپ کے 5 کروڑ روپے پہ بک گئے. یعنی کہ 1 ارب روپے پہ آپ کے 20 MPs خرید لیے گئے اور آپ نے کو نکالا. صحیح تھے یا غلط تھے، کیا فراڈ تھا کیا نہیں تھا، لیکن آپ خود آپ نے گواہی دی ہے کہ میرے 20 MP نے 5 کروڑ لیے. اب صورتحال اور مختلف ہے.
اب حضور آپ کے جو ایم این ایز ہیں اور جو ایم پی ایز ہیں آدھے آپ کے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ٹکٹ کس نے دیا اور کیوں دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جن سلیکٹر نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے انہوں نے بہت سارے ٹکٹس جو تھے وہ اپنے بندوں کو دیے ہوئے ہیں. اب عام کو یہ یقین ہے کہ وہ بندے جو ہیں انہیں وہی کرنا ہے جو سلیکٹر سے کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ سلیکٹر جو ہیں 2-3 سینیٹرز جو ہیں وہ بالکل اپنے لے کے آئیں, آزاد لے کے آئیں, ان کو جتوا دیں. آپ کو نہ مشروعی نون سے خطرہ ہے, نہ آپ جو اشارے کر رہے ہیں زرداری صاحب کی طرف یا کسی کی طرف بھی کرتا کر رہے ہیں, نام آپ نہیں لیتے کہ آپ کی جرت نہیں ہے, پھر آپ گالم گلوچ دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ باولے لوگ کرتے ہیں جو باولے پن چھو چکا ہو, آپ کا وہ کیفیت ہے. اب اس میں پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ جو ناکام ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتی. وہ موومنٹ جو ہے میں تو کہتا ہوں اسے بہت سکم ہے. پی ڈی ایم نے صرف اپنی ترتیب چینج کی ہے اور ترتیب ان کی بہترین آ گئی ہے کہ مارچ کے اندر وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے. اور اس ملک میں جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے, لیکن پھر میرا یہی ایک ہی بات ہے, اگر تو نے موومنٹ آپ کے خلاف چلائی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈیزائر رزلٹس نہ ملے, لیکن وہ موومنٹس انہوں نے اسی رہنما اصول پہ چلائی جو نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا, جو شروع میں بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے, اور مولانا فضل الرحمان اور ان کے باقی چھوٹی پارٹیاں والے جو بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ دھڑلے سے وہ سارے کے سارے فرما رہے تھے. اور اس میں اب کیفیت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائسیز کم ہوتی جائیں گی, کیونکہ کرائسس صرف یہ ہے کہ جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائسیز کم ہیں. وہ دبا سکیں گی, نہیں دبا سکیں گی. آپ نے دیکھا نا کہ عمران ریاض صاحب نے کتنی, جو کل میں نے دکھائی ہے ویڈیو, اب اس کے بارے میں بھی ایک چیز آئی ہے کہ اب آج کی خبر یہ ہے, جیسے وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ نواز شریف صاحب کی جائیداد کے بارے میں جی ساری جو ہے سنی باتیں, تو غور سے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کسی ادارے کے اندر ہی کوئی بندہ متحرک ہے, کیونکہ یہ کام ہوتے رہے ہیں. یحییٰ خان نے ہی ایوب خان کا تختہ الٹا تھا. اعجاز الحق صاحب سے پوچھیں وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جنرل اعجاز الحق صاحب کو شہید کرنے والے لوگ ان کے اپنے ساتھی تھے, اندر سے تھے. پھر مشرف صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرا تختہ الٹنے میں کیانی صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس ہی تھے اور بعد میں آرمی چیف بن گئے, تو ان کا رول تھا, انہوں نے جب میرا تختہ الٹا. اور پھر کیانی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ دوسرے ٹینور میں جو ان کی بدنامی ہوئی ہے ان کے اپنے ساتھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو یہ جو ایکسٹینشن والے ٹینور میں دیکھا ہے کہ جی کئی دفعہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, یہ اس کے اندر کھوج نکالا جائے. پھر جب باجوہ صاحب آرمی چیف بننے لگے تھے تو اپنے ہی ساتھیوں میں سے کسی نے, شنید جی ہے کہ ایک ویڈیو ان کے بارے میں ایک بڑی واہیات چلا دی تھی, اور بڑی خطرناک قسم کی چلائی تھی, جو بہت کنٹروورسی ہو گئی تھی, ہر بندے تک پہنچی تھی. اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ پھر سنائی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو مثال بنا دیا گیا تھا, اور وہ ابھی تک اپنے جو ہے ان کو اپنے زخم بھی چاٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیفیت, اس کیفیت کے اندر پی ڈی ایم کا جو ہے بیانیہ یہ ہے کہ وہ اس بیانیہ کو لے کے چلیں گے جو نواز شریف صاحب نے بتایا ہے. تو یہ بیانیہ ہی کافی ہے اس نظام کو صحیح درست سمت میں لانے کے لیے. چوائسیز کم ہوتی جائیں گی. جب پبلک جو ہے, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. میں نے پہلے آج سے 3 مہینے پہلے پی ڈی ایم نے موومنٹ چلائی, میں نے کہا 3 چوائسیز ہیں, اس کے علاوہ باہر نہیں جایا جا سکتا. اور اس میں جو سب سے اسٹرانگ چوائس یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے حالات کی سنگینیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل باہر نکال کے ایک فری اینڈ فیئر فریش الیکشن کرا دے, اور جو بندہ جیتا اس کو جیتنے دے. اور بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ حلفاً جو ہے پاکستان کے ایک آئین کے سے بالکل جو اس کے مطابق اپنے آپ کو گزارے, اور جو قائد اعظم نے وہ کہا ہے, کوئی گناہ نہیں کر کے گئے عظیم قائد, کہ آپ اس کے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے کہ جو بندہ ان کی تعلیمات عام کرتا ہے آپ اسی گردن پکڑنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو. تو پی ڈی ایم کی سارے سکم کو میں جانتا ہوں, لیکن ترتیب جو پی ڈی ایم کے چینج ہو گئی ہے. اور اگر مسلم نون نے اور فضل الرحمان نے بھی استعفے دے دیے, یا بلدیاتی الیکشن جو کہ آپ نے 3-4 ہفتے پہلے پی ٹی آئی کی میٹنگ میں عمران خان صاحب کو بتایا گیا اپنے ہی بندوں نے, میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, کہ بلدیاتی الیکشن نہ کرائیں, لیکن اب تو چونکہ سپریم کورٹ کیری کرانے پڑیں گے.
یہ وہ سارے چیزیں ہیں جس نے آپ کو ایسی تیسی پھینک رکھ دینی ہے. آپ کو یہ فکر پڑی ہے کہ آپ کی MP اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ سے واپس نہ لے لے. وہی آپ کے نہیں ہیں، وہ ان کے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کئی جو آدھے MNA MP جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. اب میں اس چیز کو نہیں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے دخل دینا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے ڈھونگ سے نجات دینے کے لیے ملک کو ایک سیاسی استحکام نہ دیا گیا تو ملک جو ہے تباہی کے گڑھے میں جو پڑا ہوا ہے اس کی مٹی جو ہے مزید وہ نکلتی جا رہی ہے، وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں صرف اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ PDM کی تحریک جو ہے وہ اس کے اندر بظاہر جو ہے لیڈر میں جان نہیں ہے، لیکن جو بگ پبلک ہے وہ اس میں پوری جان ہے. اور لیڈر میں جان کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی کسی جو ضمنی الیکشن ہے اس میں جب جیتیں گے تو آسودگی ہوگی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے جو دوسرا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جب سینٹ کے الیکشن میں اگر انہوں نے ایک آدھ سیٹ زیادہ لے لی جس کا امکان ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی 3-4 سیٹیں آزاد لے گئے جس کا امکان موجود ہے، کیونکہ بھارت اسٹیبلشمنٹ اگر ایکٹیو ہے تو ایکٹیو رہے گی. اور اس میں بھی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو تاثر ہے کہ وہاں پہ بھی وہ ایک اپنی کوئی پارٹیاں بنا رہے ہیں اداروں کے اندر بھی ہر جگہ پہ، تو اداروں کے لیے بھی خطرناک ہے. اداروں کو بھی سوچنا ہے کہ اگر کسی کا پرسنل انٹرسٹ ذاتی انٹرسٹ ہو گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے وسیع تر قومی مفاد، مجھے تو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ وسیع تر قومی مفاد کے تحت اب پاکستان کے ساتھ کھلواڑا بند ہونا چاہیے، لیکن وسیع تر قومی مفاد کے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے ویسٹ انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے ذاتی. کسی کی جو ایکسٹینشن ہونی ہوتی ہے، کسی کا فیوچر جو تابناک بن سکتا ہے کوئڈ پرو کو کے اوپر، کہ عدلے کے بدلے کے اوپر. تو یہ اداروں کو کہاں پہنچا رہا ہے. پھر اس موقع پہ جب ہندوستان آپ کی کو ناک کے رگڑے لگوا چکا ہے، کشمیر آپ کے ہاتھ سے لے چکا ہے، احمد عمر شیخ کے اوپر فیصلہ کیا تو امریکہ نے کل کا ایسا دبایا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کا ہمارا فیصلہ ہے. ہم ڈٹ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے کہ خبردار ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تم نے احمد عمر شیخ کے اوپر کوئی بات کی. پہلے حافظ سعید صاحب نے کیا قصور کیا ہے؟ اس ملک کے ساتھ جو بندہ محبت کرے گا، جو بندہ آپ لوگوں کے لیے لڑے گا، وہ یہ مثال بن جائے گا اس ملک کے اندر ہمارے اپنے ہاتھوں سے. اگر ماڑے تھے تو یہ کام کیوں کراتے رہے؟ اب ان حالات کے اندر جب کہ آپ کے ساتھ یہ حال ہو چکا ہے، FATF سامنے موجود ہے، IMF سامنے موجود ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہ بالکل ایک عجیب غریب تاثر ہے کہ ان کے ارد گرد جو ساتھی ہیں، کتنے لوگ پاکستان کے وفادار ہیں، کتنے لوگ بیسڈ ایکشن لے رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے. پہلے آپ دیکھ چکے ہیں MQM کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں کہ ان کے بارے میں، کہ ان کی حب الوطنی کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں. تو یہ ساری اس کے اندر یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی بن چکی ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا رول اسٹیبلش ختم کر دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. جو سیاستدان ہے کرنا کرنا ہے، جو جس نے جانا جدھر جانا ہے، تہادیوں نے جہاں جانا ہے چلے جائیں، نہیں جانا نہ چلے جائیں. اگر تحریک انصاف کے اندر 20-25 MP MNA جن کو آپ نے زبردستی تحریک انصاف کو ٹکٹ دلوا کے ایسا نتھی کیا، ان کو مستقبل آپ نے تاریخ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر وہ اپنے مستقبل دوبارہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری پارٹی سے رابطے کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ پھر ایک جعلی قسم کی 2-4 MP ادھر سے توڑیں، 2-4 ادھر سے توڑیں، اس سے کام نہیں بنے گا. کام بگڑتا جا رہا ہے، کام بگڑتا جا رہا ہے. میں عمران خان میرے مخاطب نہیں ہے، نہ یہ تحریک عمران خان کے خلاف تھی. اگر PDM یہ کرتی ہے تو وہ بھی دھوکہ دے رہی ہے. یہ تحریک ہے آئین کی حکمرانی کے لیے، اور آئین کی حکمرانی جو ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے 1-2 مہینوں کے اندر کوئی واضح شکل نہ آئی تو یہ لوگ جو ہیں نکلے ہوئے ہیں، پھر کوئی بھی چھوٹی سی چنگاری شعلہ جوالا بن جائے گی. وما علینا الا البلاغ.